إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء. ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کی برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دعوتی دینی تربیتی 15 روزہ پروگرام کی یہ الحمدللہ 19ویں نشست ہے، اور اس کا موضوع ہے دعوت دین کی حقیقت اور داعی کے اوصاف. سب سے پہلے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اس کا تھیم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس موضوع کو کیوں اختیار کیا گیا ہے اور اس کا کیا مقام ہے ہماری شریعت کے اندر، اس کو سمجھ لیجیے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف وقتوں میں، زمانوں میں، مختلف علاقوں میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور کتابوں کے نزول کو مسلسل جاری فرمایا، یہاں تک کہ وہ سلسلہ ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہو گیا. لوگوں کی رہنمائی کے لیے سابقہ دنوں میں، زمانوں میں انبیاء کی بعثت ہوا کرتی تھی، کتابیں نازل ہوا کرتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد رسالت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے، نبوت کا سلسلہ بند فرما دیا ہے. لیکن لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جانا، یہ ساری چیزیں قیامت تک باقی رہنے والی ہیں. آخر نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا، اب آگے اس کام کو جو انبیاء کیا کرتے تھے اس کام کو آگے کیسے بڑھانا ہے، یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا اس امت کے اوپر اس ذمہ داری کو ڈال کر کے کہ جو ذمہ داری پہلے انبیاء کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ایمان والے کیا کرتے تھے، اب وہ کام اس امت کے لوگوں کو کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں. جو کام انبیاء کا تھا اب وہ کام علماء کریں گے، اور مجموعی طور سے پوری امت کی ذمہ داری یہ رکھ دی گئی ہے. جیسا کہ پوری امت کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے کہ اس کام کو پوری امت کرے گی مل کر کے. اور اس چیز کے لیے قرآن مقدس میں ہم نے کچھ الفاظ کو متعین کیا ہے جن سب کا تعلق کس چیز سے ہے؟
دوسروں کی خیر خواہی سے ہے، دوسروں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، دوسرے لوگوں کو اللہ کے دین کی تفہیم سمجھانا، بتانا، سکھانا، اس سے متعلق ہے۔ دعوت کا لفظ ہو یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تبلیغ، تبیین، اصلاح، تذکیر، تعاون، نصیحہ، یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جن کا تعلق دوسروں سے ہے، انسان کی شخصیت کے علاوہ سے ہے، اور اسی چیز کا مطالبہ ہے کہ دوسروں کی اصلاح کیسے ہوگی۔ اب لوگوں نے امت کے اندر ایک بہت بڑا اشکال یہ بھی ہے، وہ ابھی میں ذکر کر دے رہا ہوں، باقی تفصیلات کی روشنی میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھی عوام کیسے دعوت کا کام کر سکتی ہے، یہ صرف علماء کا کام ہے، علماء ہی کریں خالی۔ لیکن جو الفاظ ہم نے قرآن مقدس سے اخذ کیے ہیں، آپ یہ دیکھیں اس کے اندر پوری امت شامل ہو جاتی ہے، پوری امت شامل ہے۔ اور باقی جس لفظ کے اوپر اعتراض ہے انشاءاللہ اس کو بھی واضح کریں گے۔ تو تھیم اس کی سمجھ لیجئے کہ نبیوں کے سلسلے کے بند ہونے کے بعد اصلاح و تربیت کا جو کام ہے وہ اللہ نے اس امت کے کندھوں پر ڈالا ہے۔ اس کے لیے قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اور ایک فریضے کے طور پر ذکر کیا۔ یہ کوئی آپشنل کام نہیں ہے جو چاہے کر دے اور جو چاہے نہ کرے، بلکہ پوری امت کی ذمہ داری ہے، پوری امت کو اس عمل کو آگے لے کر کے چلنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخر اس امت کے لوگوں کو دوسروں کی اصلاح کے تعلق سے، تربیت کے تعلق سے، اللہ کے دین کی طرف بلانے کے تعلق سے کون سا میٹر اور ٹیکسٹ ہے، کس ٹیکسٹ کو بنیاد بنایا جائے، اس کے ذریعے سے نصیحت اس کو لے کر کے نصیحت کی جائے امت کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے اندر اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اللہ کے کلام قرآن مقدس کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کریے۔ لوگوں کے لکھے ہوئے بیانات، لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں، ان سے تبلیغ اور دعوت کا کام نہیں ہوگا، بلکہ دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو مقرر فرمایا، اپنے نبی کو تعلیم دی کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے دعوت کریے۔ دعوت کے معنی کی طرف ہم تھوڑا سا آنا چاہتے ہیں۔ دعوت کا مطلب کیا ہے؟ تعریف اگر اس کی دیکھی جائے، قرآن مقدس اور احادیث کی روشنی میں جو تعلیمات آ رہی ہیں اس کی روشنی میں دعوت کے لفظ کے اوپر جو تعریف متعین ہوگی وہ یہ ہے کہ دارِ اسلام کے اندر داخل ہونے اور اس پر کاربند رہنے کی طلب اور چاہت، یہ دو چیزیں ہیں۔ دیکھیں، ایک یہ چیز ہے اور ایک یہاں سے یہ ہے۔ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے اور اس پر کاربند رہنے کی طلب، یعنی لوگوں کو اللہ کے اس دین کے اندر کیسے داخل کیا جائے، یہ بھی دعوت کے اندر شامل ہے، اور اس دین پر کاربند کیسے لوگوں کو کیا جائے، کیسے اس دین پر کاربند لوگ رہیں گے، وہ بھی دعوت کے اندر شامل ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، یہ ذہن میں آپ رکھ لیجئے، یہی دونوں چیزیں ان سارے الفاظ کا مفہوم ہے، لب لباب ہے، اور پورے آج کے خطاب کا لب لباب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ اسلام کے اندر ان لوگوں کو داخل کرنا جو اللہ کے دین سے ناشنا ہے، اللہ کے دین کو قبول جنہوں نے نہیں کیا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنا۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے جو اللہ کے دین کے اندر داخل ہو گئے لیکن اس میں بگاڑ آ چکا ہے، فساد آ چکا ہے، انحراف آ چکا ہے، ضلالت و گمراہی کا وہ شکار ہو چکے ہیں، تو پلٹا کر کے ان کو واپس لے کر کے آیا جائے، کاربند اس پر کیا جائے۔ یہ دعوت کے اندر دونوں پوائنٹس ہیں جو سارے الفاظ کو شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعوت دین کی دعوت،
اس کا حکم کس طریقے سے قرآن مقدس کے اندر آیا ہے، اس کے سلسلے میں صرف 3 آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے آپ کو دیکھیے کلیئر ہوگا، واضح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بات لوگ مختلف قسم کی کرتے ہیں، مختلف قسم کا کلام کرتے ہیں، رائے رکھتے ہیں، خیالات پیش کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا سب سے بہترین کلام اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے. اللہ کی طرف بلانے والے، اس سے مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی طرف لایا جائے، اللہ کی معرفت ان کو کرائی جائے، توحید کے پیغام کو پہنچایا جائے. جو شخص اس کام کو کر رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی، سب سے بہتر کام وہ کر رہا ہے. دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک. یہاں کہا اللہ کی طرف بلائے. اس آیت کریمہ میں ہے اللہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن. اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے. اللہ کا راستہ وہ دین ہے جو انبیاء کے ذریعے سے رب العالمین نے بھیجا ہے. تیسری آیت میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے رب نے کیا فرمایا؟ آپ صراط مستقیم پر ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر ہیں وہ صراط مستقیم ہے، اور اسی راستے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اور کون دیتا ہے؟ وَمَنِ اتَّبَعَنِي. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، آپ کے امتی ہیں اور آپ کے فرمانبردار ہیں، آپ کا جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ سب کے سب اسی کام پر لگے ہوئے ہیں. اللہ کے دین کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی توحید کو نمایاں کیا گیا. اللہ کے راستے کی طرف بلانے کا مطلب اس کے دین کی طرف بلانا. یہ دعوت کا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے، اللہ کی طرف بلائیے. ایک دوسرا لفظ قرآن مقدس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے. یہاں سے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ترتیب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر لوگوں کی اصلاح کی اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی جو ذمہ داری دی ہے وہ کس لیول پر ہے، کیا کیا اس کی ترتیب ہے. سورۃ العصر سے ہم دیکھتے ہیں ہر انسان کی انفرادی طور سے ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے، انفرادی طور سے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ فرما رہا ہے قسم ہے زمانے کی، سارے انسان خسارے اور نقصان میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خسارے اور نقصان میں وہ لوگ نہیں ہیں جن کے اندر 4 صفات ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، دوسری صفت عمل صالح کرتے ہیں. ان دو کا تعلق ان کی اپنی ذاتی زندگی سے ہے. ایمان انہوں نے قبول کیا ہے، عمل صالح بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، نیکیوں کے خیر کے کام کرتے ہیں. تیسری بات وہ ہے جو دوسروں سے متعلق ہے، وتواصوا بالحق، یعنی حق بات کی وصیت کرتے ہیں، اللہ کے اس دین کو دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، اور اس دین کی راہ میں جو مشکلیں مصیبتیں آتی ہیں اس کے اوپر صبر کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کام آپ اپنی خالی زندگی بہتر بنا لیں، ایمان لے آئے، نماز روزہ کرتے رہیں اور گھر میں بند ہو جائے، بیٹھ کر کے رہ جائیں. اللہ نے فرمایا خسارے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی زندگی کے ساتھ دوسروں کی زندگی کی فکر کرنا ہے اور اللہ کے اس دین کی وصیت اور نصیحت کرنا ہے. دوسروں کو بھی انفرادی طور سے اس عمل کو ہر شخص کی ذمہ داری رکھ دی گئی.
دوسرے لیول یہ ہے کہ امت، مجموعی امت، اس کے اندر ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اپنے اوقات کو فارغ کر کے، دنیا کی مصروفیات اور مشغولیات سے فارغ کر کے اس کام پر لگ جانا چاہیے اس کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کام کی ضرورت قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کے لیے احکامات دیے۔ رب نے کیا فرمایا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے، اس امت محمدیہ میں سے، امت مسلمہ میں سے، اللہ فرما رہا ہے تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے، بھلے کاموں کا حکم دے اور برائی کے کاموں سے روکتا رہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ امت کے اندر ایک طبقے کا مطالبہ کیا رب نے جو علماء کا طبقہ ہے، اور ایک تیسری چیز پوری مجموعی امت کی ذمہ داری رکھتی رب العالمین نے کہ اس کام کو انجام دینا ہے۔ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری یہ پوری امت کی ہے، اور اس امت کو اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اسی وجہ سے کیونکہ وہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کو دی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو، ذمہ داری تمہاری یہ ہے، خیریت تمہاری اس عمل کے ساتھ منسلک کر دی گئی، جوڑ دی گئی کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ تم بھروسہ وسائل پر نہیں کرتے، اپنی تعلیم اور ایجوکیشن پر نہیں کرتے، بلکہ تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہو کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو۔ پوری امت کی ذمہ داری ہے، اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو مختلف شعبے حکومت کے کاموں کے انتظام کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تقسیم کرے۔ ایک گروہ حکومت کا، ایک شعبہ، ایک طبقہ، ایک ڈپارٹمنٹ ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں یہ کام پوری طریقے سے انجام دیا جاتا رہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے ایمان والے بندوں کے تعلق سے اگر اللہ تعالیٰ ان کو حکومت عطا کرے تو یہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں۔ سبحان اللہ، انفرادی طور سے امت کا ایک گروہ ہونا چاہیے، پوری امت اس کے اندر شامل کر دی گئی، پھر حکومت بھی ہے تو اس کو شامل کر دیا گیا، اس میں مرد اور عورت کی بھی تفریق ختم کر دی گئی۔ سبحان اللہ، مرد اور عورت کی تفریق ختم کر دی اللہ نے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں، عزیز ہیں، قریب ہیں۔ ذمہ داری یہ ہے کہ اس فریضے کو جو دعوت اللہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہے اس کو وہ انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری امت کو سمیٹ دیا اور بتایا دی کہ دیکھو ہر شخص اس کے لیے اللہ کے یہاں پر جواب دہ ہے، اس عمل کو انجام دینا ہے پوری امت کو۔ اب اس کو شروع کہاں سے کیا جائے؟ ہمارے دین نے اس کی بھی تفصیلات بیان کی، کہاں سے شروع کیا جائے اس میں۔ دعوت و تبلیغ کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کہاں سے شروع کریں؟ اپنے آپ کو میں چھوڑ دوں، پڑوسیوں کو ڈھونڈتا پھروں، یا اپنے شہروں قریہ کو چھوڑ کر کے، محلے کو چھوڑ کر کے بوری بستر باندھوں اور سفر کروں امریکہ کا، وہاں پر دعوت دوں جا کر کے؟ ترتیب دی ہے ہمارے دین نے، اصول دیے، طریقے دیے، قوانین دیے، قاعدے دیے۔ یہ کوئی الٹ کام نہیں ہے، بلکہ ایک منظم طریقے سے امت کو پوری طریقے سے ذمہ دار بنایا گیا ہے، کیونکہ انبیاء کے سلسلے کو بند کر کے امت کی ذمہ داری جو دے دی ہے، آسان ذمہ داری نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔ اسی لیے سورۃ العصر میں کیا کہا؟ پہلے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
اپنی ذات پر محنت کرنی ہے، عقیدہ درست کرنا ہے، ایمان درست کرنا ہے، اسلام کی بیسک تعلیمات کو اخذ کرنا ہے، اعمال سنت و کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق انجام دینے کے لیے وہ تعلیم اور علم حاصل کرنا ہے۔ اپنی ذات سے انسان شروع کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اس بات کو دیکھو کہ ہماری زندگی میں اللہ کے دین کے تعلق سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہے۔ اللہ نے جو مطالبے کیے ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو ان تک پہنچیے، ان تک اللہ کے پیغام کو لے کر کے جائیے، ان کی تعلیم و تربیت کریے اللہ کے اس دین کی روشنی میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا پیارے نبی کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو رشتہ دار ہیں ان میں لے کر کے اللہ کے اس پیغام کو جائیے۔ ذات سے شروع کریے، اہل و عیال کے بعد رشتہ داروں تک اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کے اس دین کی خوبیوں کو اور اس کی تعلیمات کو پہنچائیے۔ چوتھے نمبر پر لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ وہ اسٹیپس ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دیے۔ کیا فرمایا؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، ام القریٰ یعنی مکہ کی بستی، اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو ڈرائیے، ان کو اللہ کے دین کی تبلیغ کریے، پہنچائیے۔ ومن حولہا، اس کے بعد جو مکہ کی بستی کے آس پاس ہیں ان کو پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچائیے۔ اس کے بعد پورے لوگوں کو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اس دائرے کو وسیع کرتے رہیے، شروع اپنی ذات سے کر کے۔ یہ ترتیب ہے، یہ طریقہ کار ہے دعوت کا، یہ مدارج ہیں دعوت کے۔ کیونکہ یہ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ کر لیا تو صحیح، نہیں کر لیا تو صحیح، جیسے چاہا کر لیا تو صحیح، میرے پاس اس طریقے کا وقت ہے میں نے ایسا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو منظم طریقے سے امت کی طرف پہنچایا ہے، لہذا یہ چیز بھی ہم نے سمجھ لی کہ کس طریقے سے اس دعوت کو آگے بڑھایا جائے، کس چیز کی دعوت دی جائے، کس کی طرف بلایا جائے۔ یہ چیز آ چکی ہے، اللہ کی طرف بلانے کا حکم، اس کے دین کی طرف بلانے کا حکم، کسی شہر اور کسی بستی کی طرف بلانا نہیں، کسی امام اور فقیہ کی طرف بلانا نہیں ہے، کسی امام اور کسی پیر وزیر کی طرف نہیں بلانا، اللہ کی طرف اور اس کے دین کی طرف، اس کے دین کی تبلیغ اور ارشاد کرنی ہے، اس کو پہنچانا ہے۔ تیسرا ایک لفظ کیا ہے؟ تبلیغ کا ہے۔ یہ سارے لفظ کچھ نہ کچھ اپنی خصوصیت رکھتے ہیں، وہ میں بعد میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تبلیغ کا کیا مطلب ہے؟ تبلیغ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی مطالبہ کیا ہے، اپنے نبی کو حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیجئے۔ تبلیغ کا معنی پہنچا دینا، بلا کم و کاسٹ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اللہ کے اس دین کو جو آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کو نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اس کا فائدہ بتا رہا ہے، اگر آپ اس عمل کو انجام دیں گے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کر لے گا، لوگوں کے شرور فتن سے آپ کو حفاظت کر دے گا، جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس نازل کردہ پیغام کو پہنچائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں ان کو پہنچا دیں، یہی لفظ تبلیغ کا استعمال کیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ، جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک یہ باتیں پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ پر آپ نے فرمایا اسی میں بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، میری جانب سے ایک بات بھی اگر تمہیں معلوم ہے اس کو پہنچا دو۔ سبحان اللہ، یہ صرف علماء کریں گے؟ ان الفاظ کے ذریعے سے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریے، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، پوری مجموعی امت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ امر بالمعروف میں آپ نے دیکھا
اللہ نے پوری امت کو خیر امت کہا اور ذمہ داری امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی. لہذا تبلیغ کا بھی لفظ استعمال کیا گیا، اس میں جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیں. اس کے بعد کا اسٹیپ کیا ہے؟ تبیین. صرف پہنچانے کا کام نہیں ہے، صرف پہنچانا نہیں بلکہ پہنچانے کے ساتھ اس کو سمجھانا بھی ہے. نبی کی ذمہ داری، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. اللہ کے اس دین کو پہنچائیں. اگر سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت پڑے، تفصیلات کی ضرورت پڑے، تو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں اس بات کو پھیلا دیں اور لوگوں تک سمجھائیں، تبیین کریں، وضاحت کریں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اللہ فرما رہا ہے یہ ہم نے ذکر آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں اس کو. سبحان اللہ. واضح کرنے کا کام بھی ہے ہمارا. واضح کریں، ہم اللہ کے اس دین کو پہنچائیں اور اس کو کھول کھول کر کے بیان کریں لوگوں کے سامنے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی باریکیوں کو اور اس کے دین کی حقیقت و سچائی کو لوگ سمجھ جائیں. اس کے بعد ایک لفظ اصلاح کا آ رہا ہے، یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. اصلاح، حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. میں جو کہتا ہوں، جن کاموں سے تمہیں روکتا ہوں، میں اس کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں. یعنی ایسا نہیں میں تو تمہیں روکوں ان کاموں سے اور میں خود ان کاموں کو انجام دینا شروع کر دوں، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں. میری پوری طاقت یہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح ہو جائے، تم درستگی اور صلاح و فلاح کے راستے پر قائم و دائم ہو جاؤ. یہ میری خواہش و تمنا ہے. میری تمنا پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی توفیق میرے شامل حال نہ ہو. یہ میری جد و جہد ہے، میری محنت ہے، مشقت ہے اور میری چاہت ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ. لیکن یہ تم نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو جائے. اصلاح کا لفظ استعمال کیا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. اے مومنو تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اور جب تمہارے بھائیوں کے درمیان کچھ معاملہ ہو جائے تو ان کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو. دوسروں سے متعلق ہے نا یہ چیزیں. اصلاح کا عمل ہونا چاہیے، اصلاح کرتے رہیے. اور آگے اللہ فرما رہا ہے واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. لوگوں اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں اصلاح کے عمل کو کرتے رہو. دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کے سلسلے میں اصلاح و تربیت کا معاملہ، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. یہ اصلاح کا لفظ بھی اللہ نے قرآن مقدس کے اندر رکھا ہوا ہے اس عمل کے لیے. اس کو پھیلایا گیا. تذکیر کا لفظ موجود ہے. اللہ فرما رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ نصیحت کرتے رہیے، یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع اور فائدہ دیتی ہے. سمجھاتے رہیے، بتاتے رہیے. اس عمل کو مسلسل رکھیے. مسلسل عمل ہونا چاہیے، سمجھانے کا عمل مسلسل ہونا چاہیے. یہ سارے عمل مسلسل ہیں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے اور آگے فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ. یہ سمجھانا اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہے. اللہ کی کتاب کو لے کر کے جائیے، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائیے، اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت ان کو کریے. ان کے دل موم ہو جائیں گے، پگھل جائیں گے، اللہ کے کلام کے آگے ٹک نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا ہے. تذکیر کریے، نصیحت کریے، لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ، کتاب کے ذریعے سے کریے. اور آگے دیکھیے تعاون کا بھی لفظ قرآن مقدس کے اندر آیا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی. نیکی اور صلاح و فلاح کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. ایک دوسرے کا، دیکھو الفاظ میں فرق ہو رہے ہیں. تعاون کریے، مدد کریے ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کا سہارا بنیے، ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھ کر کے اس کے راستے پر چلنے میں اس کو آسانی پیدا کریے. کوئی بھی صلاح و فلاح کے کام کو، چاہے اپنے ہوں یا غیر ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، تقوی اور نیکی کا کوئی بھی کام ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں سے لڑتے نہیں ہیں، اسلام کے دشمن نہیں ہیں، مسلمانوں کو گھروں سے نکالتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اس تعاون کے لیے. سبحان اللہ.
ایک آٹھواں لفظ جو آ رہا ہے نصیحہ، ہمارے یہاں نصیحت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اتنا جامع ترین لفظ ہے یہ نصیحت کا کہ پورے دین کو ہی نصیحت قرار دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سبحان اللہ، پورا دین، الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے. اللہ اکبر، یہ لفظ ایسا ہے خیر خواہی نصیحت کا، یہ ایسا لفظ ہے جس نے یہ سارے لفظ شامل کر لی ہے، سمو دی ہے اپنے اندر. کیونکہ پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ دین نصیحت کا، خیر خواہی کا نام ہے. آپ خیر خواہی چاہ رہے ہیں اپنے غیر مسلم بھائی کے ساتھ، خیر خواہی چاہ رہے ہیں آپ رشتہ داروں کے ساتھ، خیر خواہی کا معاملہ کر رہے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ملک کے ساتھ، غیر بیرونی ملک کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھتے ہیں. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ البجلی کہتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بایعت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، والنصح لکل مسلم، اس بات کی میں نے بیعت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. سبحان اللہ، ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. کسی بھی مسلمان کے تعلق سے میرے دل میں ذرہ برابر بھی رنجش، نفرت، کدورت اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کروں گا. ایک واقعہ موجود ہے ان کا، بڑا پیارا واقعہ ہے. انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا گھوڑا لینے کے لیے، تقریباً 300 درہم کے اندر وہ گھوڑے کو لے آیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ گھوڑا تو زیادہ قیمت کا ہے تو اس بیچنے والے کے پاس گئے، کہا بھائی یہ تمہارا گھوڑا 300 درہم کا نہیں. کہا میں نے جی بیچ دیا، تمہارا گھوڑا بہت قیمتی ہے، 300 درہم سے زیادہ کا ہے. انہوں نے 800 درہم دیا اس کا، کیونکہ وہ اس کی خوبیوں سے اور اس کو صحیح معنوں میں اپنے سامان کو جج نہیں کر سکا، اور اس نے سستے داموں پر فروخت کر دیا. جتنے کا وہ بن رہا تھا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر کے اس کو 800 درہم آئے. حالانکہ وہ سودا ہو چکا تھا، اس کے اندر خرابی نہیں تھی، لیکن کیا کہا؟ میں خیر خواہی کروں گا. یہ خیر خواہی کے خلاف ہے. بھائی سے کوئی چیز پوشیدہ رہ جائے، مجھ پر وہ آیا ہو جائے تو میں اس کو چھوڑ کیسے سکتا ہوں؟ میں خیر خواہی کروں. نصیحت کا لفظ، اس میں میرے بھائیوں نصیحت کا لفظ ایسا ہے جس نے پورے دین کو سمیٹا ہے. آگے حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ الدین النصیحہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نصیحت خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ پوچھتے ہیں لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے؟ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. اللہ رب العزت کی بھی خیر خواہی، رسول اکرم کی خیر خواہی، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی، مسلمانوں کے حکمرانوں کی خیر خواہی، عام مسلمانوں کی خیر خواہی. بتائیے کیا چیز باقی رہ جاتی ہے اس لفظ کے اندر؟ جامع ترین لفظ ہے یہ خیر خواہی. اللہ کی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی خیر خواہی، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے حق کو پہچاننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. سبحان اللہ، یہ رب کے ساتھ خیر خواہی ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حق کو مار لیتا ہے تو وہ خیر خواہی کرنے والا نہیں، خائن ہے وہ شخص، ناشکرا ہے، نافرمان ہے، کافر. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے. یہ الفاظ کتاب اللہ کے اندر، شریعت کے اندر موجود ہیں. نصیحت کے اندر دیکھیے، نصیحت کے اور لفظ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں قد ابلغتکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں نے اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا اور تمہاری نصیحت کر دی، میں نے خیر خواہی کر دی، اور جو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے تم نہیں جانتے. ہود علیہ السلام کہتے ہیں ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. میں نے اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. خیر خواہی چاہ رہے ہیں اپنی قوم کی. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کی تباہی کے بعد پلٹتے اور کہتے ہیں فتول عنہم وقال یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. کہتے ہیں پلٹ کر کے کہ میں نے اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا اور تمہاری سچی خیر خواہی میں نے کی، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند کہاں کرتے ہو؟
نصیحت کرنے والے تمہیں برے لگتے ہیں، تمہیں دشمن لگتے ہیں، نصیحت کرنے والوں کو پہچانتے کہاں؟ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسی علی قوم کافرین، میں نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا اور تمہاری نصیحت کر دی، تمہاری خیر خواہی کر دی، لیکن افسوس ہے ایسی قوم پر سے فلاح یاب ہو سکتی ہے جو اپنے ناصح خیر خواہوں کو نہ پہچان سکے اور اپنے دشمن فرق نہ کر سکے، تو پھر اس کا انجام تو یہی ہونا ہے۔ ناصح، نصیحہ، آپ دیکھیں دعوت کے اندر یہ سارے الفاظ ایک بار پھر سے ریویو کر لیجیے، تھوڑا تھوڑا دیکھیے سب میں فرق نظر آئے گا، اور یہ سب اس لیے ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ اللہ کا یہ دین مکمل طریقے سے انبیاء کی بعثت کو بند کر دیا گیا، لیکن یہ خیر خواہی کا جذبہ، اصلاح کا، تبلیغ کا، دعوت کا، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اس کا کام بند نہیں ہو سکتا، یہ قیامت تک چلے گا۔ اس کا انتظام، دعوت کا مطلب یہ ہے بلائیے ان کو پیار سے، محبت سے۔ ایک دعوت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دعوت آپ کرتے ہیں محبت کے ساتھ، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکیے، اچھے کاموں کا حکم دیجیے، رواج دیجیے معاشرے کے اندر، معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرہ سدھرے اور عروج پر پہنچے۔ تبلیغ، اس کا مطلب یہ اللہ کے پیغام کے اندر کوئی کمی نہ کریے، پورا پہنچائیے۔ تبیین کا مطلب یہ ہے اس کی وضاحت بھی اللہ اس کے رسول کی وضاحت کے مطابق کر دیجیے، اس کو سمجھا دیجیے۔ اور اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز پہلے صحیح تھی، اب اس کے اندر جو خرابی پیدا ہو گئی اس کو درست کرو، درست کرو، بھائیوں کے درمیان ہو۔ عقیدے کے لیے تمہارے اندر، تمہارے عقیدے میں گڑبڑی آ رہی، اس کی اصلاح کرو۔ پہلے چیزیں صحیح تھی، سارے انسان توحید پر قائم تھے، لیکن شیطان نے بہکا کر کے ان کو شرک پر لگایا، اس کو صحیح کریے۔ اور تذکیر کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہاں عام طور سے نصیحت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے یاد دلانا، یاد دلا دیجیے، بھولا ہوا سبق ہے، بھول گیا اگر کوئی ہمارا بھائی سبق تو اس کو یاد دلا دیجیے۔ مسلم ہو غیر مسلم میں کیا فرق پڑتا ہے اس سے بھائی؟ اصلاح کسی کی بھی ہو سکتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے پیغام کو پہنچائیے، کیا فرق پڑتا ہے کس کو پہنچانا ہے کس کو نہیں پہنچانا ہے؟ جس کو حاجت و ضرورت ہے، چاہے وہ اللہ کے دین میں داخل ہو چکا ہے یا ابھی داخل نہیں ہوا، اس کو ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے اس کو پہنچائیے، تعاون کریے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیے۔ تعاون کے اندر یہ لفظ موجود ہے، نصیحت کے اندر خیر خواہی اپنے دل کے اندر ایسی صفت قائم کر لیجئے کہ دوسروں کے تعلق سے کبھی بھی آپ برا نہیں چاہیں گے، اس کی حق تلفی نہیں کریں گے، اس کے حقوق کو نہیں ماریں گے، اس پر زیادتی نہیں کریں گے، اس پر ظلم نہیں کریں گے، اس کے حق کو فراموش نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو بند کر کے امت کی ذمہ داری لگا دی کہ اس کام کو جاری رہنا چاہیے، صرف غیر مسلموں میں نہیں، صرف مسلمانوں میں نہیں، جس کو بھی حاجت و ضرورت ہے، جس میں بھی خرابی آ رہی ہے، اللہ کا یہ دین اس کی رہنمائی کر رہا ہے، کیونکہ انبیاء نہیں آئیں گے۔ اب آپ کو ٹیکسٹ بک لینا ہے، اللہ کی کتاب وذکر بالقرآن، اللہ کی اس کتاب کو لے کر کے آپ کو جانا ہے، اور پھر لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے، ان کو دعوت دینا ہے، ان کو بھلائی کا حکم دینا ہے اور ان کو برائی سے روکنا ہے، اس پیغام کو پہنچانا ہے، وضاحت کرنی ہے، اصلاح کا کام اس کی روشنی میں کرنا ہے، یاد دہانی اس کی روشنی میں کرنا ہے، اور خیر خواہی اللہ کی اس کتاب اور اس کے دین کی روشنی میں کرنا ہے۔ یہ الفاظ تھے جو قرآن مقدس میں میری اپنی ناقص علم کے مطابق یا اپنی جو بھی میں نے کیا ہے اس کو اکٹھا کیا۔ لہٰذا تھیم اس کی کیا ہے؟ اس کام کو قیامت تک جاری رہنا ہے۔ آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ شبہات کو بھی میں لے لیتا ہوں، کچھ شبہات اس معاملے میں پیش کی جاتی ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت کا ایک فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو حق کے اوپر قائم و دائم رکھو، دوسروں کی گمراہی، دوسروں کا انحراف تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم ہدایت پر ہو۔ یہ فتنہ کھڑا ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، انہوں نے کہا کہ بھی اب خیر خواہی اور اس کا معاملے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہتے ہیں، قرآن کا معنی بالکل واضح ہے، جب آپ ہدایت پر ہیں تو آپ دوسروں کی گمراہی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔
کہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کی اس کتاب آیت کو پڑھتے ہو اور اس کے مفہوم کو غلط نکالتے ہو. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. دیکھیے قرآن کی وضاحت حدیث کرے گی, قرآن کی آیت کریمہ کی وضاحت حدیث کرے گی. کیا وضاحت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الناس اذا رأوا الظالم, جب لوگ ظلم کرنے والے ظالم کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے ظلم کر رہا ہے, فلم یاخذوا علی یدیہ, وہ پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو روکتا نہیں ہے. اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب من, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ان پر عام کر دے. برائی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, پھر اپنے آپ کو سمجھنا میں ہدایت کروں, ہدایت پر کہاں ہیں آپ؟ جب تک کہ یہ ظلم ہوگا اور آپ اس کے شکار ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا وہ معنی نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا. پیارے رسول نے اس کا مطلب اور مفہوم سمجھا دیا. لوگ اگر اس آیت کریمہ کو پڑھیں اور صرف قرآن پر ایمان لائیں اور اس کو ہی کافی سمجھیں تو پھر اس کے مطابق تو تبلیغ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھا واضح آیت کریمہ کا مفہوم ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پیارے نبی کا فرمان اس سلسلے میں سنا کر کے لوگوں کے شبہے کو اور غلط فہمی کو دور فرمایا. اسی طریقے سے ایک شبہ یہ بھی ہے کہ جو دعوت کا لفظ ہے, لوگ کیا کہتے ہیں یہ جو دعوت کا لفظ ہے یہ غیر مسلموں کے لیے ہے. دعوت غیر مسلموں میں ہوگی, مسلمان کے لیے کائے کی دعوت ہے یہ, اور یہ اصلاح کا کام مسلمانوں کے لیے ہے. ہاں جی, بہت اچھی بات. کہتے ہیں یہ دعوت کہاں ہے, تم لوگ جو کر رہے کہ دعوت ہے یہ, ارے دعوت تھوڑی ہے, دعوت دین کی ہے, یہ تو اصلاح کا کام ہے. دعوت کب کرو گے؟ دعوت کرنے کا حکم ہے نا, اللہ کہہ رہا ہے دعوت کرو, بلاؤ, دعوت کریے, دعوت دین کی دعوت دیجئے. تو دین کی دعوت تو آپ لوگ کر ہی نہیں رہے, آپ تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں, دعوت دین کب کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں اس بات کو, الفاظوں سے نہیں کھیلی. میں نے اس کی پوری اس لیے وضاحت کی تھی تاکہ میرے اندازے کے مطابق آپ لوگ اس کا جواب دے سکتے ہو. لیکن پھر بھی دعوت کا جو لفظ ہے غیر مسلموں کے لیے ہی ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. اذان ہے نا, اذان, اس کو بھی دعوت کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ, مکمل دعوت ہے یہ. غیر مسلموں کو بلا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اس کو بلا رہے ہیں, اس کو بلا رہے ہیں, غیر مسلموں کو بلا رہے ہیں. ارے اس دعوت کے ذریعے کس کو بلا رہے ہیں؟ کس کو بلا رہے ہیں راشد بھائی؟ مسلمانوں کو ہی تو کہہ رہے ہیں. تو دعوت کا کام تو مسلمانوں میں ہو رہا ہے, آپ کیسے کہتے ہیں یہ لفظ جو ہے غیر مسلمین کے لیے ہے؟ چلیے اور آئیے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے, وہی دعو کا لفظ استعمال کیا ہے جو اور دیگر جگہ پر ہے, جس کو آپ کہتے ہیں غیر مسلمین کے لیے. جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے, دعوت دی جاتی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت. مومنین کا لفظ مینشن ہے. پھر بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن فہمی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, اور اتنی بڑی غلط فہمی کا بھی شکار موجود ہے, شکار ہے. چلیے یہ لفظ جو ہے مسلمانوں اور غیر مسلمین کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہو گیا جی. اصلاح کا صرف مسلمانوں کے لیے ہے, یہ بھی دعویٰ آپ کا غلط ہے. یہ بھی میں نے آیت کریمہ آپ کو پڑھی تھی آپ کے سامنے, شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, ان اريد الا الاصلاح, میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں. اوپر سے آیت پڑھ کے آئیے سورہ ہود کی, اعتراض کیا ہے قوم نے, ارے ہود, اے شعیب, تمہاری نماز اور تمہاری الصلاۃ تأمرک, نماز اسی بات کا حکم دیتی ہے اپنے معبودوں کو چھوڑ دے. اس کے بعد سلسلہ آ رہا ہے, کہہ رہے میں تو تمہاری اصلاح چاہ رہا ہوں بھائی, تمہارے معبودوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا. تمہارے مال میں غلط تصرف کی بات نہیں کہتا میں, اپنے مال میں تصرف کرو لیکن ایسے جیسے اللہ کا حکم ہے. کسی کے ناپ تول میں کمی کر کے مال مت مارو. شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں. قوم سے کہہ رہے ہیں,
غیر مسلمین سے بات ہو رہی ہے، اصلاح کا لفظ استعمال ہوا، مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوا، غیروں کے بھی استعمال ہوا. تو ان لفظوں سے کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں بالکل بے معنی اور لا یعنی. ایک تیسرا اعتراض جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کو بھی کلیئر کیا ہے ان الفاظ کی روشنی میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دعوت کا کام صرف علماء کا ہے، عوام کا نہیں ہے. عوام کیسے کرے گی؟ ہے یا نہیں ہے بھئی؟ یہ تو کام علماء کا ہے یا نہیں؟ اعتراض ہے بھئی علماء کریں گے، یہ عوام کو کیا معلوم ہے؟ عوام کیسے کرے گی دعوت کا یہ کام؟ بہت سمپل سی بات اللہ نے کہی. کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے اس کو توحید نہیں آتی؟ توحید آتی ہے نا؟ توحید نہیں آتی پھر وہ مسلمان کس بات کا ہے؟ جب اس کو توحید آتی ہے تو وہی توحید اپنے بھائیوں کو کیوں نہیں سمجھا سکتا ہے؟ اس توحید میں فساد اگر ہے مسلمانوں کے تو اس توحید کو، اس کے مسئلے کو کلیئر کرے، اور جو لوگ اس سے ناشنا ہیں ان تک اللہ کی اس توحید کو پہنچائے. بھائی میرے توحید مسلمان کو آتی ہے نا؟ ایمانیات جو ہم نے 6 پورے ڈیٹیل سے پڑھے ہیں وہ ایمانیات سارے مسلمانوں کو آتے ہیں، اس کی تبلیغ کیوں نہیں کرتا؟ وہ کیوں نہیں دعوت دے سکتا ہے؟ دلیل کے ساتھ. اگر آپ کو کوئی بھی چیز معلوم ہے، دین و شریعت کا کوئی بھی حکم معلوم ہے، آپ اس کی تبلیغ کر سکتے. عالم ہونا اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. امت کی ذمہ داری ڈالی اللہ نے، پوری امت ذمہ دار ہے. خیر امت، پوری امت کو رب نے کہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں صرف علماء اس کام کو کریں گے. پوری امت کی ذمہ داری ہے. ہر شخص اپنے صحیح علم صحیح کے مطابق اللہ کے اس دین کی نشر و اشاعت کرے گا، پہنچائے گا دوسروں تک، مکلف ہے اس بات کا. ہاں اب ظاہر سی بات ہے آپ پیچیدگیوں کو نہیں جانتے ہیں، عوام پیچیدگیوں کو نہیں جانتی ہے. وہ پیچیدگیاں اگر آتی ہیں تو وہ علماء کی طرف لائیں اور رجوع کریں ان کے پاس. سبحان اللہ، مسئلہ حل ہے. علماء پیچیدگیوں کو دور کریں، شبہات کو دور کریں. اور اللہ نے تو خود فرمایا ہی کہ ایک گروہ ہونا چاہیے. ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی. بنی اسرائیل کا ذرا تذکرہ دیکھیے. آپ کہتے ہیں صرف علماء کا کام ہے یہ. اللہ رب العالمین نے دونوں گروہوں کو پھٹکار لگائی ہے بری طریقے سے. علماء اور رہبان کا جو گروہ ہے ان کو بھی اور عوام کو بھی پھٹکار لگائی ہے. کس بات پر؟ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ. یہ لوگ جب کوئی برا کام ہوتا تھا تو اس کو روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے. عوام کی بات ہو رہی ہے. علماء کی کہاں بات ہے؟ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. ان کے علماء اور رہبان کیوں ایسا نہ ہوا کہ رشوتوں سے اور حرام کاموں سے اور غلط قسم کے الفاظ سے روکتے؟ کیوں نہیں روکا؟ علماء کو بھی اللہ نے لپیٹا اور ساتھ میں عوام کو بھی نہیں چھوڑا. تم نے بھی کیوں برے کام کو روکا نہیں جو تمہارے سامنے ہو رہا تھا؟ اس عمل کو ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے اور بات کو پہنچانا بھی ہے اگر اس کے پاس دلیل کی روشنی میں صحیح علم ہے. اللہ کے نبی فرما رہا ہے ایک بات بھی تمہیں معلوم ہے پہنچا دو. کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ عوام کیسے نہیں کرے گی اس کام کو؟ عوام کو بھی کرنا. لہذا یہ شبہ بھی نہایت بودا اور کمزور شبہ ہے. شبہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، سچائی اور حقیقت اس کے اندر کچھ بھی نہیں. شبہات بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے. دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے ہر شخص کو اپنے اپنے لیول پر کام کرنا. دائرہ اسلام میں آ گئے ہیں، فساد ہو گیا، بگاڑ ہو گیا، شرک آ گیا، بدعت آ گئی، ضلالت و گمراہی آ گئی، اس کو بھی دور کرنے کے لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور علماء اس دونوں معاملے میں وہ عوام علماء کی طرف رجوع کرے گی واضح اور مزید تعلیمات کے سلسلے میں اور اس کے جو ہے اور جزیات جو بھی ہیں اس کو حل کرنے کے سلسلے میں. علماء اور عوام کے تعلق کو جوڑ دیا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، جوڑ دیا. علماء اور عوام کو الگ نہیں کریے. یہ ذمہ داری پوری امت کی ہے. انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے یانا بند. کیسے اس کو مینیج کریں گے؟ اس کے بعد
جو ایک ہمارا کیا تھا داعی کے اوصاف، دعوت دین کی حقیقت، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. کیا ہے سچائی اس کی، کیا مطالبے ہیں، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. اعتراضات وغیرہ بھی. داعی کے اوصاف کیا ہونا چاہیے، جو دعوت دے رہا ہے اس کے اندر کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی آسان کام نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس کام کو کرنا ہے ہر فرد کے لیے اپنے علم کے مطابق، استطاعت اور وسعت کے مطابق، تو اس عمل کو مؤثر کیسے بنایا جائے، فائدے مند کیسے بنایا جائے، کب اس کے نتیجے صحیح معنی میں نکلیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی کلام اور شریعت کی رہنمائی میں کیا کیا صفات کوالٹیز ہونی چاہیے دعوت کرنے والوں کی. میرے انداز سے کافی وقت ہو چکا ہے، میں صرف تذکرہ کر دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس حساب سے آپ کی تربیت کی کہ آپ کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، آپ ایسے ایسا کریے. سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں آپ پڑھ لیجیے. قم اللیل الا قلیلا، اس دعوت کے کام کو انجام دینے کے لیے راتوں کا اٹھنا. ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا، یہ نفس کو کچلنے والا ہے راتوں کا اٹھنا، اور بات کو درست کرنے والا ہے. بات میں وزن پیدا ہوگا آپ کے جب راتوں کے اندر قیام کریں گے. قیام اللیل کی قم اللیل اللہ نے فرمایا. دوسرا ورتل القرآن، اللہ کی کتاب سے تعلق اور ناطے کو جوڑ لیجیے. ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے، اللہ کی اس کتاب کی مفہوم کو سمجھیے اور اپنی شخصیت کے اندر اس پیغام کو داخل کرنے کی کوشش کریے جو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ذکر فرما رہا ہے. ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریے، اس کو بھولیے نہیں، غافل مت ہوئیے. غفلت کا شکار ہو جائیں گے تو کیسے اس کام کو کر سکیں گے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، آپ کو رہنمائی فرمائی. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ نے کیا فرمایا، دیکھیے رات میں قیام کریے، قرآن مجید کی تلاوت کریے، دن میں بہت سارے آپ کے لیے کام رہتے ہیں، اللہ کے ذکر کو چھوڑیے نہیں، اور جب بھی تھوڑا سا وقت ملے اللہ کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کر دیجیے، اس کی طرف اسے لو لگا لیجیے. تھوڑا سا وقت ملے رب کی طرف لو لگا لیجیے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، اپنے رب کو کارساز اور ولی بنا لیجیے، وکیل بنا لیجیے. سبحان اللہ. وکیل ہم کب بناتے ہیں، ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. کوئی کیس ہے، کوئی معاملہ ہے، اپنا وکیل کو دے کر کے ہم جو ہے بالکل ٹینشن فری ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا معاملہ صحیح کرے گا. سبحان اللہ. اپنے سارے معاملات اپنے رب کو دے دیجیے، جو بھی ہوگا رب العالمین اس کے لیے کافی ہے، سپرد کر دیجیے اپنے آپ. اور فاصبر علی ما یقولون، اور جو بھی تکلیفیں آئیں، لوگ الٹی سیدھی باتیں کہیں، تانا دیں، تشنیع کریں، الزام لگائیں، جادوگر کہیں، کچھ بھی کہیں، اس پر صبر کریے. صبر کریے، رو کے رکھیے اپنے آپ کو، رو کے رکھیے، جذبات سے کام مت لیجیے. اور آگے کیا فرمایا، وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، بہت اچھے انداز سے ان سے الجھیے نہیں بلکہ نکل جائیے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے آپ کی ملاقات خطاب ہو تو آپ سلام کہہ کر کے نکل جائیے، الجھیے نہیں ان سے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، بہت اچھے انداز سے، کوئی زبان کو گندا نہ کریں اور کوئی ایسے ویسے کوئی کام نہیں، الجھے نہ، بلکہ سیدھے ان کو درگزر کر دیں. ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا سورہ نساء کا ہے جس میں 3 ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. اللہ اکبر. اللہ اپنے نبی سے کیا فرما رہا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کریے. قوت برداشت آپ کے اندر ہونی چاہیے. یہ اکسانے کی کوشش کریں، آپ برداشت کر جائیے، ضبط کر جائیے. درگزر کا معاملہ کریے، درگزر، چیزوں کو کنارے ذہن پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں، درگزر کرتے رہیے. وَعِظْهُمْ،
اور دوسری نصیحت استقامت اختیار کر لیجیے، نصیحت کرتے رہیے، مسلسل نصیحت کرتے رہیے وعظہم، نصیحت کرتے رہیے، استقامت، گھبرا نہیں جائیے، مایوسی کا شکار نہیں ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی ہے اس تعلق سے، 950 سال تک اپنی قوم کو جگاتے رہے، اللہ کا پیغام سناتے رہے، لیکن مایوسی کبھی انہوں نے اختیار نہیں کی۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے مسلسل نصیحت کرتے جائیے۔ اور تیسری نصیحت اس میں کیا ہے؟ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کو بات ایسے انداز سے کہیے جو دل نشی ہو اور بہت مؤثر ہو، ایسی بات کہہ دیجئے ان کو جو ان کے دل پر جا کر کے لگ جائے۔ اللہ اکبر، یہ دعوت کرنے والا سامنے والے کے لیے ایسا اسلوب اختیار کرے، نرمی کا اسلوب رکھیے، نرمی سختی مت کریے، اس کام کے اندر نرمی کا اسلوب اختیار کریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، ان کے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس سے جا کر کے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے اور اللہ سے ڈر جائے، لیکن آپ کو معلوم ہے اللہ پہلے ہی جانتا تھا یہ نہیں مانے گا، لیکن آپ جو چیز لے کر کے جا رہے ہیں پوری پختگی اور مضبوطی کے ساتھ لے کر کے جائیے، مضبوطی کے ساتھ رکھیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ یہ مت دیکھو یہ مانے گا یا نہیں مانے گا، آپ دیکھیں یہاں پر بہت بہترین نقطہ دیا ہے رب نے۔ آپ ہی کہتے ہیں مانتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، ارے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، کتنے دن سے میں محنت کر رہا ہوں، کتنا سمجھا رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، رب جانتا ہے کہ یہ نہیں مانے گا، پھر بھی ان کو اس کام پر لگایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم رب کی جانب سے یہی تھا کہ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے اس پیغام کو پہنچائیں۔ یہ ایمان لاتا یا نہیں لاتا ہے، اس سے سروکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسا ہوا بالکل جسٹ اپوزٹ ہوا۔ نرمی کا اسلوب اختیار کریے، اور کیا کریے؟ لوگوں کی جیبوں پر دھیان نہیں رکھیے، یہ مولویوں کے لیے خاص طور سے ہے، لوگوں کی جیبوں پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر نگاہ رکھیے۔ آپ خیر خواہی جو کر رہے ہیں، کوئی لالچ اور دوسرا کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے۔ انبیاء کا بہت خوبصورت جملہ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر موجود ہے، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ تم سے کچھ مانگتے تھوڑی نہیں ہے، اور کوئی غرض تھوڑی ہے، کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ نبی سے کہا گیا حکومت دے دیں گے، نبی سے کہا گیا آپ کے لیے مال اکٹھا کر دیں گے، نبی سے کہا گیا خوبصورت عورت سے شادی کر دیں گے جس سے آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹھکرا دیا، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میرے رب کے پاس اجر ہے، میں یہ نہیں چاہتا۔ کہ داعی کے لیے یہ ساری چیزیں دنیاوی خزف ریز ہے، ان کی کوئی حقیقت اور ویلیو اس کی نگاہ میں نہیں ہونا چاہیے، اور جو مشن لے کر کے چل رہا ہے اس پر یقین بہت مضبوط ہونا چاہیے، بہت مضبوط یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں اس مشن پر کیا یقین تھا پیارے رسول کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لگایا۔ ابتدائی زمانہ ہے، ابھی آپ نے لوگوں کے سامنے دعوت رکھی ہے اور آپ فرما رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ ان حالات میں سوچ سکتے تھے صحابہ کی عرب و عجم کے ہم مالک بن جائیں گے؟ یہاں صبح مار پڑ رہی ہے، شام مار پڑ رہی ہے، مخالفتوں کا طوفان کرا ہوا ہے، لیکن پیارے نبی نے کیا یقین دلایا ہے، رب کی ذات پر بھروسہ کریے اور مشن کو صحیح کریے، جس چیز پر آپ ہیں اس کو صحیح سے چیک کر لیجیے، یہ بالکل صحیح ہے، لگ جائیے، ڈٹ جائیے، اس پر ڈٹ جائیے، اللہ کی مدد آتی ہے اس کو۔ اور اللہ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے، دعوت دینے والوں کے لیے کوالٹی کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے علاوہ دیکھو ڈرو کسی سے نہیں، ڈر کسی کا نہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ سبحان اللہ، الفاظ اور جو ترکیب ہے آیت کریمہ کی بیان نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کا ڈر و خوف ہونا چاہیے، کسی کا ڈر و خوف کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
اور کیا ہے، اس میدان کے اندر ہر سوال کے جواب دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس میں کہہ دیجئے بھائی ابھی نہیں میرے پاس علم ہے، میں پوچھ کے بتا دوں گا، یا آپ فلاں. چلیے ہر سوال کا جواب مت دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے جاتے تھے، سارے سوالات کے جواب فوراً دیے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت فرما رہا ہے، جب کسی کام کے لیے آپ کہیں کل کروں گا تو انشاءاللہ کہہ دیا کرے. آپ سوالات کیے تھے یہودیوں نے، آپ نے کہا کل بتاؤں گا. وحی کے انتظار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت دیتے تھے. لیکن ہمارے پاس ہر سوال کا جواب ہے جی، چاہے الٹا ہے چاہے سیدھا، پہلے اس کے بارے میں صحیح علم حاصل کر لیجیے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، دوسروں کے جو رہنما ہیں جن سے وہ والہانہ محبت کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ان کی شخصیات جو ان کے دلوں کے اندر اونچا مقام رکھتی ہے ان کو برا بھلا نہ کہیے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اگر تم ایسا کرو گے، ان کے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے معبود کو پلٹ کر کے گالی دیں گے. یہی سب کچھ ہمارے آج کل ماحول میں ہو رہا ہے. آپ کیوں حرکت کرتے ہیں ایسی؟ اللہ نے منع کیا ہے، تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ گے. اللہ کا فرمان ہے ان کے معبودوں کو گالی مت دو، پلٹ کر کے وہ ایسا ہی کریں گے. نہیں کرنا تھا لیکن کیا جا رہا ہے. اور جب آپ اللہ کے پیغام سمجھا رہے ہو، پہنچا رہے ہو، بتا رہے ہو، مایوسی کا شکار نہ ہو. پتہ نہیں جس سے آپ بات کر رہے ہیں کوئی دوسرا آ کر کے اللہ کی اس ہدایت کو قبول کر لی جس کو آپ سمجھانا چاہ رہے تھے، وہ تو نہیں مانا، دوسرا مان گیا اور اپنی اصلاح کر لی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے طائف پہنچے ہیں، 60 میل کا سفر طے کر کے، اس امید پر کہ یہاں پر کچھ اللہ کے بندے اس دین کو قبول کریں گے. 10 دن قیام فرمانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پریشان ہیں. وادی نخلا میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرتا ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. وہاں سے جنوں کا ایک گروہ گزرا. پیارے نبی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں. يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، قرآن کو سننا شروع کر دیا انہوں نے. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا، بات قرآن مکمل ہوا، اس کے بعد جب پہنچے ہیں تو جو کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، ایمان لے آئے پیارے نبی کے اوپر، اور وہی کام اپنی قوم میں انہوں نے شروع کر دیا، دعوت کا کام. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ کے اس داعی کی بات مان لو. کون دعوت کو لے کر کے کھڑا ہو جائے آپ کو کیا معلوم ہے. ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض. اگر اللہ کے اس داعی دعوت دینے والے کی بات کو تم نہیں مانو گے تو پھر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، سخت ترین سزا تمہیں ملے. ایمان لے آئے، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، قوم کو سمجھا رہے ہیں، رشتے ناطے داروں کو سمجھا رہے ہیں، بستی والوں کو، پڑوس والوں کو سمجھا رہے ہیں. کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. جن کو اللہ کے نبی نے دیکھا بھی نہیں، پتا بھی نہیں، اور وہ ایمان والے ہو گئے. اللہ خبر دے رہا ہے، قُلُوا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. اللہ فرما رہا ہے آپ کہہ دیجئے میری طرف میں وحی کی ہے، مجھے بتایا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا اور پھر وہ ایمان لے آئی. مایوس نہیں ہوئی ہے. اور دیکھیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں، جو قرآن سنت کی بات آپ رکھ رہے ہیں، اس میں ادھر ادھر کوئی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے تو ڈائیورٹ نہ ہوا کرے. بات حق رکھیں، بات کو اصول نہ تبدیل کیا کرے، قانون تبدیل نہ کیا کرے، اللہ کی بات پر یقین کیا کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا وما رب العالمین، موسیٰ جس رب العالمین کی تم بات کرتے کون ہے وہ رب العالمین؟ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. کہا رب جو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا اگر تم یقین کرو. قال لمن حوله لا تستمعون. فرعون کہہ رہا ہے ارے سننے ہو آجو باجو والوں سے. موسیٰ علیہ السلام کہتے قال ربکم ورب آبائکم الاولین. ارے وہ تو تمہارے ہی نہیں، تمہارے باپ دادا کے بھی رب ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. ارے تمہاری طرف جو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، فرعون کہہ رہا ہے یہ واقعی میں مجنون دیوانہ ہے.
موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب المشرق والمغربی وما بینہما ان کنتم تعلمون، مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے۔ دیکھیے فرعون نے ہر طریقے سے ڈائیورٹ کرنے کی، ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، موسیٰ علیہ السلام مسلسل وار اللہ کی توحید کو بیان کرتے رہے۔ بہکیے نہیں، جمے رہیے اللہ کے اس فرمان پر، پیارے نبی کی سنت پر، بہکنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دائی کے اندر یہ صفات کوالٹیز ہونے چاہیے، محبت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے اپنے بھائی کے تعلق سے۔ ہار اور جیت کا مسئلہ مت بنائیے اس کو، اس محبت جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ صحیح معنوں میں اللہ کے اس پیغام کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ انی لکم ناصح امین، دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا چاہنے والا ہوں، تم سے محبت ہے مجھے، اس کو ظاہر کر دیجئے، اس محبت کو ان کے سامنے والے کے سامنے رکھ دیجئے۔ اور ایک آخری بات جو آپ کے سامنے اس تعلق سے میں رکھنا چاہتا ہوں، ٹائم بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تڑپ تھی، اس جذبے اور تڑپ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر، میری مثال اور لوگوں تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، آگ جلاتے ہی پتنگے اور دیگر جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اس پر گرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ شخص ان کو روکتا ہے لیکن وہ اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ میں بھی وانا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تقتحمون فیہا، میں بھی تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، جہنم سے تمہیں بچا رہا ہوں، لیکن تم کودے جا رہے ہو، مجھ پر غالب آ جا رہے ہو۔ اللہ، یہ جذبہ و تڑپ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی غلام کی عیادت کے لیے گئے، یہودی غلام، آپ نے اس کی عیادت کی اور آپ نے اس کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا، بچے اللہ کے دین کو قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے۔ اس نے اپنے بستر پر لیٹے ہی لیٹے اپنے والد کو دیکھا، یہودی والد کو دیکھا، اس نے والد نے کہا آتے ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں مان لو۔ اس لڑکے نے ایمان لے آیا، وہ اسلام قبول کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب نکلے ہیں تو کیا الفاظ پیارے نبی کی زبان پر ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ہر قسم کی تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کو جہنم سے بچایا۔ کتنی خوشی آپ کو ہوئی اس وقت، کتنی فرحت آپ کو ہوئی جب ایک شخص کیسے بھی بچ جائے جہنم سے۔ یہی ہمارے اندر جذبہ و تڑپ ہونا چاہیے، دشمنی نہیں، نفرت نہیں اور حقیر سمجھنا نہیں ہے، بلکہ محبت کے ساتھ اللہ کے اس پیغام کو پہنچائیے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، اللہ کے یہاں پر بہت بڑا اجر ہے۔ کیا اجر ہے؟ من دل علی خیر، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف کو قرآن میں بیان کیا کہ آپ کیا چاہتے تھے، فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ کس قدر جذبہ تھا پیارے نبی کے اندر۔ اس جذبے کو ہمیں اپنی نگاہ میں رکھنا ہے اور اس دعوت کے کام کو لے کر کے چلنا ہے، تو اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت کرے گا اور دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، آپ فرما رہے اگر کسی شخص نے کسی کو ایک نیکی کی طرف رہنمائی کر دی تو جتنا اجر اس پر عمل کرنے والے اس دوسرے شخص کو ملے گا اتنا ہی بتانے والے کو ملے گا۔ اگر آپ نے کوئی ایک نیکی کی ہے آپ کو 10 گنا تک اجر آپ کو ملے گا، لیکن 5 لوگوں کو اگر آپ نے اس کو سمجھا دیا، 5 لوگ اس پر لگ گئے تو آپ کے لیے سمجھ لیجئے 100 گنا بڑھ گیا، وہ 100 نیکی آپ کو ملیں گی، 10 ان کی تو ہو گیا نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے اور اگر اس کام کو انجام دیں گے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اگر تم اے علی اگر ایک شخص بھی تمہارے ذریعے ہدایت پر آ گیا بندہ اللہ کا، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کیا دنیا کے خزف عزوں کے چکر میں پڑے، کچھ نہیں ہے ان کی حیثیت۔ اللہ کے بندے پر محنت کر لیجئے، دین کو وہ قبول کر لے، سمجھ لو ان سے بہتر ہے، تمہارے مال و دولت و سرمایہ سے بہتر ہے۔ لیکن آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کام کو نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر رکھا ہے، خیر امت کہا ہے، اور پھر جیسے کا تیسا بوجھ ہم نے اتارنا شروع کیا، اور آج جو حالات بن رہے ہیں وہ اس کی وجہ یہی ہے، اس کام کو چھوڑ دیا گیا، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، برائیاں روز جنم لے رہی ہیں،
معاشرے کے اندر سارے پیمانے جو ہے تربتر ہو چکے ہیں. اگر ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. ڈرو لوگوں اس فتنے سے جو صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا بلکہ سب لوگ اس کا شکار ہوں گے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تمہارے اوپر بھیج دے. ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. پھر تم اپنے رب سے دعا بھی مانگو گے تب بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. آج دیکھیے کچھ لوگ کسی حد تک دعائیں کر رہے ہیں لیکن کیا اثر ہے؟ کچھ بھی نہیں اثر ہو رہا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر اس کام کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو سزا دی. بنی اسرائیل کا وہ واقعہ، بنی اسرائیل کے وہ لوگ جن کو منع کیا گیا تھا، ساحل سمندر رہتے تھے کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہ کریں. انہوں نے ہیلے بہانے بازیاں کی. ایک گروہ نے ان کو منع کیا کہ بھائی دیکھو اللہ کا حکم ہے، یہ تم ایسا نہ کرو، اللہ کی ناراضگی کے باعث بن جاؤ گے. دوسرا گروہ جو نہیں کر رہا تھا، تیسرا گروہ، ایک تو کر رہا تھا، دوسرا منع کر رہا تھا، تیسرا گروہ تماشائی بنا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا لما تعدون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم. ارے ان لوگوں کو کیا نصیحت کر رہے ہو جی، یہ تو تباہ ہونے والے ہیں. ہم بھی ایسے ہی کہہ دیتے ہیں ارے یہ تو کیا مانے گا، یہ تو بہت گمراہ شخص ہے، اس کو کیا بتانے سے فائدہ، یہ تو نہیں. آپ یہ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. اللہ کے یہاں پر معذرت کرنے کو کہ اللہ ہم نے تو اس ذمہ داری کو ادا کیا، برائی کو روکا، جتنی طاقت رکھتے تھے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. اللہ یہ معذرت کرنے کے لیے رب کے یہاں پر اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے یہ ہم کام کر رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ یہ مان جائیں، نہیں مانیں گے تو ہم اپنے آپ کو تو بری کر سکتے ہیں رب العالمین کے دربار میں، اللہ کی ہماری پکڑ تو نہیں ہوگی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. شاید کہ انہیں اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دے، ان کی ہدایت بھی مل جائے، بچ بھی جائیں. اللہ فرما رہا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. ان تین گروہوں میں سے بچا کون جب اللہ کا عذاب آئے؟ اللہ فرما رہا جو نصیحت ان کو کی گئی اس کو انہوں نے بلا دیا. أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. تو صرف ان کو ہم نے نجات دی جو برائی سے روک رہے تھے. باقی یہ دونوں گروہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے اور ان کو بندر بنا دیا گیا. آگے آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے. خاموش بھی بیٹھے رہے تب بھی ہماری یہ تباہی کی بات ہے. بچیں گے وہی جو اللہ تعالیٰ کے اس دین کو پہنچائیں گے، تبلیغ کا، دعوت کا، امر بالمعروف کا کام انجام دیتے رہیں گے، برائیوں سے روکتے رہیں گے. کسی بھی لیول پر طاقت ہے ہاتھ سے روکیے برائی کو، طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، زبان سے منع کریے، روکیے، بولیے اس کے خلاف. اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے دل کے اندر برا جانیے. لیکن آپ کو برائی کے تعلق سے آپ کے دل میں جذبات کا پیدا ہونا، آپ کے اندر حرکت آنا یہ لازمی ہے. نہیں حرکت آ رہی ہے تو اللہ کے عذاب کے انتظار کریے. ذرہ برابر بھی اس کے اندر ایمان نہیں ہے، برائی کو دیکھ کر کے اس کے اندر حرکت پیدا نہ ہو، چاہے ہاتھ میں حرکت نہ ہو، زبان میں حرکت نہ ہو، دل پر حرکت نہ ہو. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ کسی بستی کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کے رہنے والے اصلاح کا کام انجام دے رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں لوگوں کی. اللہ تعالیٰ کا عذاب ہٹا رہتا ہے اس بستی سے، اس قوم کو تباہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس قوم میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہ اصلاح کا کام کر رہے ہیں. لہٰذا تو یہ ساری چیزیں دعوت اللہ، دعوت دین، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبلیغ، اصلاح، تذکیر، تعاون، نصیحہ، یہ سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مطالبے کیے اور ہمارے لیے چیزوں کو آسان کیے تاکہ ہم چیزوں کو سمجھیں اور اللہ کے اس دین کو، اس فریضے کو جو انبیاء کی بعثت کے بعد اس امت کے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے، اس کا کیا جواب دے گی؟ شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. گواہیاں تو دینی پڑیں گی نا، رسول بھی گواہی دیں گے. کیا گواہی دیں گے؟ جب کام ہم کریں گے نہیں تو رسول کیا گواہی دیں گے؟ جب ہم اللہ کے اس کام کو لے کر کے اٹھیں گے اور اس کے لیے بھی وقت ہمارے پاس ہوگا تو پھر یقیناً اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں گواہی دیں گے، ورنہ سب ہمارے
مخالف ساری چیزیں چلی جائیں گی، دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت اہم فریضہ ہے، اس موضوع کو، مضمون کو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کو، اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ سماج اور معاشرے میں باقی لوگ جو دین اور تبلیغ کا، اس کا اس کا جو کام کر رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کے کلام پیارے نبی کے فرمان کی روشنی میں یہ معاملات ہیں، لوگ کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کہ صحیح معنوں میں اللہ کے اس دین کو سمجھ لیں اور اس راستے پر آ جائیں جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا، پیارے نبی نے اپنی امت کو دیا۔ اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولا کریم جو بھی ہم نے یہاں پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے آنا قبول فرمائے، اور ہماری ہدایت کا اس بیان کو، خطاب کو ذریعہ بنائے، ہمارے بھائیوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔